آپ جانتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے پورے 10 سال بڑے ہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو شامیر بھائی کہا ہے۔ آپ میرے شوہر کیسے بن سکتے ہیں؟ پہلی رات اس نے شوہر کو قریب تک آنے نہیں دیا، لیکن اگلے دن جب پوری حویلی میں یہ بات پھیل گئی کہ ان کی سہاگرات نہیں ہوئی، تو سب نے کہا کہ اینی شاہمیر کی زندگی میں ٹکنے والی نہیں۔ وہ گھبرا کر کمرے میں آئی۔ مجھے میرا حق چاہیے۔ شاہمیر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی۔ کیسا حق؟ وہ اپنے بٹن کھول کر اس پر جھکی تو شاہمیر نے اس کی دھڑکنیں پھولوں کی خوشبو، ڈھولک کی تھاپ اور رنگ برنگی روشنیوں سے نہائی ہوئی وہ ماڈرن طرز کی وسیع اور عریض حویلی اس وقت کسی پرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بہاولپور کی سب سے معروف بزنس مین سکندر لودھی کی حویلی میں ان کے چھوٹے پوتے کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورے ملک سے مہمان امڑے چلے آ رہے تھے اور حویلی کا ہر گوشہ قہقہوں اور چہچہاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ اسی گہما گھمی سے دور حویلی کے ایک پرسکون کونے میں واقع لائبریری میں اینی موجود تھی۔ 22 سالہ اینی، جو شہر کی ایک نامور یونیورسٹی میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اس روایتی ماحول میں خود کو ذرا الگ تھلگ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا کرتا اور جینز پہن رکھی تھی۔ بال لاپرواہی سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ معصومیت تھی جو صرف اس کی عمر کی لڑکیوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ وہ کتابوں سے بھری اس دنیا میں آ کر گویا سکون کا سانس لے رہی تھی۔ اینی الماریوں میں سجی نایاب کتابوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ان کے نام پڑھ رہی تھی۔ باہر سے آتی ڈھولک کی آواز یہاں مدھم ہو کر ایک سحر انگیز موسیقی کا کام دے رہی تھی۔ وہ ایک موٹی سی تاریخی کتاب نکالنے لگی تو اس کا پاؤں فرش پر بچھے ایرانی قالین کے مڑے ہوئے کونے سے الجھ گیا۔ اس کا توازن بگڑا اور ایک جھرجھری کے ساتھ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں میچ گئیں اور لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ ابھری، لیکن وہ زمین سے نہیں ٹکرائی اور دو مضبوط بازوؤں نے عین وقت پر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اینی کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بچ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک چوڑے مضبوط سینے کے حصار میں پایا۔ سامنے شاہمیر سکندر کھڑا تھا، 32 سالہ شاہمیر لودھی، جو اس وقت سفید کلف لگے کرتے شلوار اور کندھے پر گہرے بھورے رنگ کی شال ڈالے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی گہری سنجیدہ آنکھیں اینی کے خوفزدہ چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ شاہمیر کی شخصیت میں وہ پختگی اور باروع پن تھا جس سے پوری حویلی بلکہ پورا بزنس ورلڈ کانپتا تھا۔ وہ جتنا باہر سخت اور ناقابل تسخیر تھا، اندر سے اتنا ہی اپنی فیملی کے لیے مخلص اور محافظ تھا۔ اگر دیکھ کر نہیں چلنا تمہاری عادت ہے تو کم از کم احتیاط کیا کرو۔ اس نے اینی کو سیدھا کھڑا کیا۔ اینی نے گھبرا کر اپنے قدم پیچھے کیے۔ اس کا دل اب بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاہمیر کی اس روب اور وجاہت سے ہمیشہ سے ڈرتی آئی تھی۔ 10 سال کا یہ عمر اور شخصیت کا فرق اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک واضح لکیر کی طرح کھڑا تھا۔ شاہمیر ایک پختہ، دنیا دیدہ مرد تھا اور وہ ابھی زندگی کے راستوں پر پہلا قدم رکھنے والی ایک نازک لڑکی۔ وہ میں کتاب دیکھ رہی تھی شاہمیر بھائی، اینی نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور فوراً ہی اپنی نظر جھکا لی۔ شاہمیر کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری۔ شاہمیر بھائی کا یہ لفظ اس کے کانوں میں عجیب سا لگا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بدلنے نہ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کتاب اٹھائی جو اینی کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور اسے واپس الماری میں رکھ دیا۔ نیچے سب تمہیں ڈھونڈ رہے، چچی کہہ رہی تھی کہ اینی کو مہمانوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں کتابوں کے ڈھیر میں۔ شاہمیر نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے نیچے ازدحام میں گھبراہٹ ہوتی ہے، سب لوگ بس شادیاں اور رشتوں کی باتیں کر رہی ہیں۔ اینی نے نادانی میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ شاہمیر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں کے کونے پر ایک انتہائی دھیمی نام محسوس سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ حویلی ہے اینی، یہاں جب رونقیں لگتی ہیں تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں اور ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ چلو نیچے چلو۔ اینی نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ شاہمیر کا لمبا چوڑا سراپا اس کے آگے ایک ڈھال کی طرح چل رہا تھا اور اینی کو نہ جانے کیوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک عجیب سا تحفظ اور سکون محسوس ہو رہا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔
نیچے ہال میں پہنچتے ہی چچی جان نے اینی کو دبوچ لیا اور اسے مہمانوں کی طرف لے گئی، لیکن اینی کی نظریں لاشعوری طور پر ہال کے دوسرے کونے میں کھڑے شاہمیر کا پیچھا کر رہی تھی، جو اب اپنی دادا جان اور کچھ معزز مہمانوں کے درمیان کھڑا کسی سنجیدہ معاملے پر گفتگو کر رہا تھا، اور اس کی ہر بات پر لوگ احترام سے سر ہلا رہے تھے۔ اینی کو لگا کہ وہ ایک بالکل الگ دنیا کا راہی ہے، جہاں تک اس کی رسائی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن قسمت کے لکھے کو کون بدل سکتا تھا؟ حویلی میں بہت جلد ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام کرنے والا تھا۔ سنا ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے؟ چچی جان نے ہال میں داخل ہوتی اونچی آواز میں کہا۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف آیا تھی۔ لانچ میں دادا جان سکندر لودھی اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک شاہمیر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری رہی۔ ہاں، ان کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ دادا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ خاندانی اور سیاسی دباؤ میں جنہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن بابا جان، اینی کی عزت کا کیا ہوگا؟ پورے خاندان میں بات پھیل چکی ہے کہ لودھی حویلی کی بیٹی کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ چچی نے روحان سی آواز میں کہا۔ لوگ تو باتیں بنائیں گے کہ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا۔ اسی وقت اینی لاؤنج کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے جب اس نے اپنے رشتے کے ٹوٹنے کی بات سنی۔ اس کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر دادا جان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دادا جان، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس معاملے کو خود دیکھوں گا۔ ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری فیملی کے ساکھ کو نقصان پہنچائے؟ بات اب لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے شاہمیر۔ دادا جان نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بات اینی کی زندگی کی ہے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، میں لودھی حویلی کی بیٹی کو تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکے، پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے پورے لاؤنج میں جیسے وقت کو روک دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اینی کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا شاہمیر۔ دروازے پر کھڑی اینی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینی کے لب کپ کپائے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی دادا جان کے پاس آئی۔ شاہمیر بھائی، وہ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں، میں کیسے؟ اینی، دادا جان کی کڑکدار آواز نے اسے چپ کروا دیا۔ یہ لودھی حویلی کی عزت کا سوال ہے، اور شاہمیر سے بہتر تمہارا محافظ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اینی نے روتے ہوئے شاہمیر کی طرف دیکھا، اس امید پر کہ وہ اس فیصلے کی مخالفت کرے گا، لیکن شاہمیر خاموش کھڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اینی کے چہرے پر گرتے ہوئے آنسوؤں کا طواف کر رہی تھیں۔ شاہمیر بھائی، آپ کچھ بولے نا، آپ دادا جان کو سمجھائے، میں آپ سے ڈرتی ہوں، میں کیسے؟ اینی نے تڑپ کر کہا۔ شاہمیر نے ایک گہری سانس لی اور اینی کی بات کاٹتے ہوئے دادا جان کی طرف رخ کیا۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے دادا جان، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاہمیر! اینی کے حلق سے ایک بے یقینی سی چیخ نکلی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پلٹی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ چند گھنٹوں بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ مہندی کی رونقیں اب ایک سنجیدہ اور ہنگامی نکاح کی تقریب میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور حویلی کے قریبی لوگوں کی موجودگی میں نکاح کی رسومات شروع ہو رہی تھیں۔ اینی لال رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اینی بنت اسد لودھی، کیا آپ کو شاہمیر سکندر لودھی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی۔ اینی نے بند آنکھوں سے اپنے آنسو بہنے دیے اور کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ جب نکاح کی تمام رسومات ختم ہو گئیں اور سب مہمان چلے گئے تو کمرے کا بھاری دروازہ کھلا۔ شاہمیر اندر داخل ہوا۔ اینی نے ڈر کر اپنے دوپٹے کے پلو کو اور مضبوطی سے انگلیوں میں جکڑ لیا۔ شاہمیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی سے اینی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اینی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، پلکیں گیلے پن سے آپس میں جڑی ہوئی تھی اور ناک روتے روتے لال ہو رہی تھی۔ ابھی تک رو رہی ہو؟ شاہمیر کی آواز میں وہ روایتی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا دھیما پن اور پختگی تھی۔ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اینی نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں شکوہ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے پورے 10 سال بڑے ہیں،
میں نے ہمیشہ آپ کو شہمیر بھائی کہا ہے، آپ میرے شوہر کیسے بن سکتے ہیں؟ شہمیر نے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک صاف سفید رومال نکالا اور آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے اس کے گالوں پر بہتے گرم آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اینی اس کے اس اچانک اور لمس پر بالکل ساکت ہو گئی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلی بات، اب مجھے شہمیر بھائی کہنا بالکل بند کرو، کیونکہ اب میں قانوناً اور شرعاً تمہارا شوہر ہوں۔ شہمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لیکن اٹل لہجے میں کہا، اور دوسری بات، میں نے یہ شادی دادا جان کے مان اور تمہاری حفاظت کے لیے کی ہے۔ تحفظ؟ میری مرضی کے بغیر ایسا تحفظ نہیں چاہیے تھا مجھے۔ اینی نے غصے سے اپنے چہرے کو جھٹک کر اس کا رومال دور کرنا چاہا۔ شہمیر نے ایک ہلکی سی آہ بھری اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کر اس کا چہرہ دوبارہ اپنی طرف کیا۔ میری طرف دیکھو اینی۔ اینی نے مجبوراً اس کی گہری سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت ایک عجیب سا یقین تھا۔ میں شہمیر سکندر ہوں، اور میں تمہیں یہ زبان دیتا ہوں کہ میں کبھی بھی تم پر اپنی مرضی یا اپنے حقوق نہیں تھوپوں گا۔ جب تک تم دل سے مجھے اپنا شوہر قبول نہیں کرتی، ہمارے درمیان کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اپنی یونیورسٹی جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ میں صرف تمہارا ایک محافظ بن کر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کیا تمہیں اپنے اس شوہر پر اتنا بھروسہ ہے؟ شہمیر کے الفاظ میں ایک ایسا سکون اور سچائی تھی کہ اینی کا دھڑکتا اور روتا ہوا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ اس نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمے سے سر ہلا دیا۔ اچھا، اب یہ رونا دھونا بند کرو اور اپنے یہ بھاری زیورات اتارو، تم تھک گئی ہوگی، شہمیر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور الماری سے اپنے آرام دہ کپڑے نکالنے لگا۔ اینی اسے واش روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شہمیر جتنا سخت نظر آتا ہے، اس کا دل اندر سے اتنا ہی نرم ہے۔ نکاح کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور لودھی حویلی کا ماحول اب آہستہ آہستہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اینی کی یونیورسٹی دوبارہ کھل چکی تھی اور شہمیر نے اپنے وعدے کے مطابق اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی پوری آزادی دی تھی۔ اب وہ شہمیر کے اس وسیع اور پرشکوہ کمرے میں رہتی تھی، جو کبھی اسے کسی جیل کی طرح لگتا تھا، لیکن اب وہ اس ماحول کی عادی ہو رہی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کمرے کے پردوں سے چھن کر آتی دھوپ اینی کے چہرے پر پڑ رہی تھی، تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے شہمیر کھڑا اپنی 3 پیس سوٹ کی ٹائی درست کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہایت کلاسی اور باروب لگ رہا تھا۔ اینی جلدی سے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ آپ آفس جا رہی ہیں؟ اس نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ شہمیر نے آئینے میں سے ہی اس کا معصوم اور نیند سے بھوجل چہرہ دیکھا، اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں، 9 بجے ایک اہم میٹنگ ہے، تم جلدی سے تیار ہو جا، آج یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، لیٹ مت ہونا۔ جی میں بس ابھی تیار ہوتی ہوں، اینی نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ جب وہ واش روم جانے لگی تو اس کی نظر شہمیر کی ٹائی پر پڑی، جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے قریب آ کر رک گئی۔ 1 منٹ رکیں، آپ کی ٹائی ٹھیک نہیں ہے۔ شہمیر بالکل ساکت ہو گیا۔ اینی نے اپنے نازک ہاتھ اٹھائے اور شہمیر کی ٹائی کی نوٹ کو درست کرنے لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ شہمیر اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی دھیمی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ 10 سال کا عمر کا فرق اس وقت مٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک پختہ مرد تھا جو اس وقت اپنی پائیدان پر کھڑی معصوم بیوی کے لمس سے پہلی بار اندر تک پگھل رہا تھا۔ اینی نے ٹائی ٹھیک کر کے جیسے ہی سر اٹھایا، اس کی نظریں شہمیر کی گہری سیاہ اور سحر انگیز آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ شہمیر اسے اتنی شدت اور گہرائی سے دیکھ رہا تھا کہ اینی کا دل یکدم زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اب اس کا شہمیر بھائی نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ اس کے گال شرم سے گلابی ہونے لگے۔ تھینک یو، شہمیر نے اپنی گہری آواز میں کہا۔ اس کی نظریں اب بھی اینی کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اینی نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکائیں اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ شہمیر اس کے جانے کے بعد دیر تک مسکراتا رہا۔ شام کو جب اینی یونیورسٹی سے واپس آئی تو وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ وہ لانچ میں آئی جہاں چچی جان اور خاندان کی کچھ دیگر خواتین بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ اینی کو دیکھتے ہی چچی جان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آ گئی بیبی، چچا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شادی ہو گئی ہے،
لیکن اب بھی دن بھر باہر گھومنا نہیں چھوٹا۔ شامیر تو بیچارہ سیدھا سادہ ہے جو تمہاری ہر ضد پوری کر رہا ہے، ورنہ اس حویلی کی بہویں ایسے آزادی سے نہیں گھومتی۔ اینی کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے چچی کی بات سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اور سنو، شامیر لودھی خاندان کا بڑا بیٹا ہے، اسے ایک پختہ اور سمجھدار بیوی کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ کھڑی اچھی لگے۔ تم تو ابھی خود بچی ہو، پتہ نہیں یہ رشتہ کتنے دن چلے گا۔ چچی نے ایک اور زہریلا تیر چلایا۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر منہ دے کر رونے لگی۔ چچی کی باتوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور احساس کمتری پیدا کر دیا تھا۔ کیا واقعی وہ شامیر کے قابل نہیں تھی؟ کیا ان کی عمر کا فرق ان کے درمیان ہمیشہ ایک دیوار رہے گا؟ رات کے 8 بجے جب شامیر کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ اینی بیڈ پر لیٹی بھی تھی اور اس کے کندھے اب بھی ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ شامیر نے اپنی گھڑی اور کوٹ اتار کر آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اینی، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اینی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ شامیر کو دیکھ کر اس کا ضبط مزید ٹوٹ گیا اور وہ بغیر سوچے سمجھے بیٹھ کر سیدھے شامیر کے سینے سے جا لگی۔ شامیر، اس کے لبوں سے پہلی بار اس کا نام بغیر کسی سابقے کے نکلا۔ شامیر اس کی اس اچانک عمل پر چونک گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے مضبوط بازو اینی کی گرد پھیلا دیے اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ شش، آرام سے، مجھے بتاؤ، کسی نے کیا کہا ہے؟ چچی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں بہت چھوٹی ہوں اور آپ بہت بڑے اور سمجھدار ہیں۔ اینی نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا رشتہ نہیں چل پائے گا۔ شامیر کے چہرے پر ایک سخت تاثر ابھرا، لیکن اینی کے لیے اس کے لمس میں صرف اور صرف نرمی تھی۔ اس نے اینی کو اپنے سے ذرا سا دور کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ میری طرف دیکھو اینی، شامیر نے انتہائی محبت اور پختگی سے کہا۔ اس حویلی میں یا اس حویلی سے باہر کوئی کیا کہتا ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لودھی خاندان کا بڑا بیٹا اپنی بیوی سے بہت خوش ہے۔ مجھے کسی دنیا دیدہ عورت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف میری اینی کی ضرورت ہے، جو جیسی ہے میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اینی نے اپنی نم آلود آنکھوں سے شامیر کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس وقت صرف اور صرف سچائی اور اس کے لیے مان تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، شامیر نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی انگلی کے پور سے اس کے گال کا آنسو صاف کیا۔ اور اب چونکہ تم نے مجھے پہلی بار شامیر بھائی کے بغیر پکارا ہے تو اس خوشی میں تمہیں رونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ چلو اب جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ اینی کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھیل اٹھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ شامیر کی اس خاموش اور دھیمی محبت نے اس کے دل کے کسی کونے میں اپنی مستقل جگہ بنا لی تھی اور وہ اب اس احساس سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں موسم بدل رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اینی کے دل کے موسم بدل رہے تھے۔ چچی جان کی باتوں کا اثر اب شامیر کی محبت کی ڈھال کے سامنے دم توڑ چکا تھا، لیکن حویلی میں رہنے والے حاسدین اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ شامیر کی دور کی کزن علیزے، جو ہمیشہ سے شامیر سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، کچھ دنوں کے لیے حویلی آ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ شام کے وقت حویلی کے کشادہ لاؤنج میں چائے کا دور چل رہا تھا۔ شامیر صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، جبکہ اینی اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے نوٹس پڑھ رہی تھی۔ علیزے ہاتھ میں کافی کا مگ لیے نہایت بن ٹھن کر آئی اور سیدھے شامیر کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شامیر، آپ کو یاد ہے جب ہم لندن میں بزنس کانفرنس کے لیے گئے تھے؟ علیزے نے جان بوجھ کر اونچی اور نزاکت بھری آواز میں کہا تاکہ اینی سن سکے۔ وہاں ہم نے کتنی لیٹ نائٹ میٹنگز کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میرے جیسا بزنس مائنڈ کسی لڑکی میں ہونا ایک نعمت ہے۔ شامیر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر صرف ایک سرسری سا سر ہلایا۔ ہاں، وہ ایک اہم پروجیکٹ تھا۔ ویسے شامیر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ علیزے نے اینی کی طرف ایک تنزیہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے انٹرنیشنل بزنس ٹائکون کو تو ایک ایسی لائف پارٹنر کی ضرورت تھی جو آپ کے بزنس کو سمجھتی، آپ کے ساتھ فورن ٹورز پر جا کر آپ کی میٹنگز ہینڈل کرتی۔ یہاں تو بس ابھی کتب بینی اور یونیورسٹی کے ہوم ورک ہی ختم نہیں ہو رہے۔
اینی نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے ہاتھ میں موجود پینسل کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ علیزے کو وہیں ٹوک دے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر غصے اور جلن کے واضح تاثرات ہونے لگے۔ شاہمیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی گہری سرد نظریں علیزے پر ٹکائیں۔ علیزے، بزنس ہینڈل کرنے کے لیے میرے پاس دنیا کے بہترین مینیجرز موجود ہیں۔ مجھے گھر آ کر کسی بزنس پارٹنر کی نہیں، اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے جو مجھے سکون دے سکے، اور میری بیوی میرے لیے سب سے بہترین ہے۔ شاہمیر کا یہ ٹوکنا علیزے کے چہرے پر ہوائیاں اڑا گیا، لیکن اینی کے دل کو جیسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ علیزے خفت مٹانے کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں آئے تو اینی کا موڈ اب بھی اکھڑا ہوا تھا۔ وہ بظاہر الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، لیکن اس کے انداز میں ایک بے ربطگی تھی۔ شاہمیر بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی اس خاموش جلن کو بھانپ چکا تھا اور دل ہی دل میں اس معصومانہ غصے سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اگر الماری کے کواڑ اتنے زور سے بند کرو گی تو وہ ٹوٹ جائیں گے، شاہمیر نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ اینی نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں صاف غصہ تھا۔ وہ چلتی ہوئی شاہمیر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو لندن کے وہ دن بہت یاد آتے ہیں نا، علیزے کے ساتھ لیٹ نائٹ میٹنگز اور بزنس ٹورز؟ شاہمیر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے باندھے اور بیڈ سے کھڑا ہو کر اس کے بالکل قریب آیا۔ ان کے درمیان اب فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو میری بیوی کو جلن ہو رہی ہے؟ مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی۔ اینی نے نظریں چرانا چاہی، لیکن شاہمیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ اچھا، تو پھر یہ چہرہ غصے سے لال کیوں ہو رہا ہے؟ شاہمیر نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی قمیض کا کالر اور کوٹ کے بٹن جو تھوڑے سے کھلے تھے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اینی نے جھنجھلاہٹ کر شاہمیر کا کوٹ اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے پہلی بار اپنے پورے حق سے کہا، شاہمیر، آپ صرف میرے شوہر ہیں، علیزے ہو یا کوئی اور، مجھے کسی کا آپ کے اتنا قریب آنا یا پرانی باتیں یاد دلانا بالکل پسند نہیں ہے۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اینی نادانی میں اپنے دل کا حال اگل چکی تھی۔ شاہمیر نے اس کی اس پوزیسیونیس کو گہری نظر سے دیکھا اور اس پر ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ اینی کی کمر کے گرد جمائے اور اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کا باروب چہرہ اب اینی کے معصوم چہرے کے عین سامنے تھا۔ آپ سمجھ آئیے مجھے۔ شاہمیر کی آواز سحر انگیز حد تک دھیمی اور گہری ہو چکی تھی۔ اور مجھے تمہارا یہ حق جتانا بہت پسند آیا، اینی شاہمیر لودھی۔ میں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ میں صرف تمہارا ہوں، اب اس دل پر کسی اور کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ شاہمیر کی اتنی قربت اور اس کے الفاظ نے اینی کے غصے کو ایک سیکنڈ میں پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا شاہمیر اس کی دھڑکنیں سن رہا ہے۔ اس نے شرما کر اپنا سر شاہمیر کے چوڑے سینے پر چھپا لیا اور شاہمیر نے مسکراتے ہوئے اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی عمر کا یہ فرق اب ان کے دلوں کے ملن میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حویلی کا مائنڈ سیٹ اور خاندانی سیاست اپنی جگہ، لیکن اب اینی کے دل میں شاہمیر کی محبت نے وہ پختہ جگہ بنا لی تھی جہاں کسی بھی شک یا احساس کمتری کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ بہاولپور میں اب ساون کا آغاز ہو چکا تھا اور حویلی کی در و دیوار پر بادلوں کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس رات حویلی میں ایک بہت بڑا بزنس ڈنر تھا جہاں ملک بھر سے نامور شخصیات موجود تھیں۔ دادا جان کی خواہش پر اینی نے پہلی بار اس فنکشن کے لیے ایک گہرے جامنی رنگ کے بنارسی ساڑی پہنی تھی۔ بال اوپر کو پن کیے ہوئے تھے اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ کمرے کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ساڑی پہننے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہمیر بلیک شیروانی میں ملبوس اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی نظر اینی پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ شاہمیر کی گہری سیاہ آنکھیں اینی کے وجود پر ٹک کر رہ گئیں۔ وہ آئینے میں شاہمیر کا عکس دیکھ کر پلٹی اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے گالوں پر حیا کی لالی دوڑ گئی۔ میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ اینی نے گھبرا کر ساڑی کے پلو کو جکڑتے پوچھا۔ چچی کہی تھی کہ مجھ پر ساڑی اچھی نہیں لگے گی، میں کوئی سوٹ پہن لوں؟ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔
اس کا یوں خاموشی سے پاس آنا اینی کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ شاہمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اینی کے چہرے پر آتی بالوں کی ایک آوارہ لٹ کو نہایت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے رسا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اینی کی گال کو چھو گیا تو اینی نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ آج کے بعد اگر کسی کی بات سن کر خود پر شک کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہمیر کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور گہرائی تھی۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو اینی کہ میرا دل نہیں کرا کہ میں تمہیں نیچے لے کر جاؤں اور کوئی دوسرا تمہیں دیکھے۔ اینی نے تڑپ کر آنکھیں کھولی اور شاہمیر کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت صرف اور صرف اس کے لیے دیوانگی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نیچے سے دادا جان کے ملازم نے دروازہ کھٹکھٹا کر شاہمیر کو مہمانوں کی آمد کا بتایا۔ شاہمیر نے ایک گہری سانس لی، اینی کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے ساتھ لے نیچے ہال کی طرف بڑھ گیا۔ فنکشن کے دوران شاہمیر بزنس مینیجرز اور مہمانوں میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل اینی کا تعاقب کر رہی تھیں جو حویلی کے بڑے ہال میں مہمان خواتین کو ڈیل کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجے جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو اچانک موسم نے کروٹ بدلی، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اینی لاؤنج سے نکل کر حویلی کے پچھلے بستی لان کی طرف آئی تاکہ وہاں بکھرا ہوا کچھ سامان اور پھولوں کی گلدان اندر رکھوا سکے، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ وہ چند ہی سیکنڈز میں لان کے وسط میں بنے باہرہ دری کے نیچے پھنس کر رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے وہ ساڑی میں لپٹی خود کو سمیٹنے لگی۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ حویلی کے برآمدے سے ایک لمبا چوڑا سراپا ہاتھ میں بڑی سی چھتری لیے تیز قدموں سے لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ شاہمیر تھا۔ شاہمیر بالا دری کے نیچے آیا اور چھتری ایک طرف رکھ کر اینی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بارش کی پوچھار نے اینی کے چہرے اور بالوں کو ہلکا سا بھگو دیا تھا جس سے وہ اور بھی سحر انگیز لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سردی لگ جائے گی، شاہمیر نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے کہا اور اسے اتار کر اینی کے بھیگے ہوئے کندھوں پر ڈال دیا۔ شیروانی کی گرمائش اور شاہمیر کے عطر کی خوشبو نے اینی کو اندر تک نہال کر دیا۔ شاہمیر، اینی نے دھیمی آواز میں پکارا اور اس کے قریب ہو گئی۔ بارش کتنی خوبصورت ہے نا؟ خوبصورت بارش نہیں ہے، خوبصورت تم ہو۔ شاہمیر نے اس کی کمر کی گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بارش کا شور ان کے ارد گرد تھا لیکن اس وقت وہاں صرف ان دونوں کا وجود تھا۔ اینی نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا اور اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ آپ نے مجھ سے پہلے کبھی کسی سے محبت کیوں نہیں کی؟ اس نے بارش کے دھیمے روک میں اپنے دل کا سب سے بڑا سوال پوچھ ہی لیا۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوری اٹھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی پختہ آنکھوں میں اس وقت اینی کے لیے ایک لازوال یقین تھا۔ کیونکہ اس دل کو ہمیشہ سے تمہارا انتظار تھا اینی۔ میں نے زندگی میں ہر چیز وقت سے پہلے حاصل کی، لیکن محبت کے لیے خدا نے مجھے سکھایا کہ بہترین چیزوں کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ رنگ ہو جس کے بغیر میں ادھورا تھا۔ شاہمیر کے اس والہانہ اعتراف نے اینی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنے ہاتھ شاہمیر کے گلے میں ڈال دیے اور اس کی قربت میں خود کو گم کر دیا۔ بارش برستی رہی اور لودھی حویلی کا وہ پچھلا لان ان کی اس پاکیزہ، دھیمی اور گہری محبت کا گواہ بن گیا جو اب ہر خاندانی روایت اور عمر کے فرق سے آزاد ہو چکی تھی۔ ساون کا وہ خوبصورت مہینہ گزر چکا تھا اور اب حویلی کی فضاؤں میں ایک الگ ہی سکون اور طمانینت کا احساس تھا۔ خاندانی سیاست، چچی جان کے طنز اور عریضے کی جلن، سب کچھ شاہمیر کی اچل محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ اب حویلی کا ہر فرد یہ جان چکا تھا کہ اینی صرف شاہمیر کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مہینوں کی سخت محنت اور شاہمیر کی مسلسل حوصلہ افزائی کا نتیجہ آخر کار سامنے آ ہی گیا۔ اینی کی یونیورسٹی کا فائنل رزلٹ آ چکا تھا اور اس نے نہ صرف اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا بلکہ پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا۔ شام کے وقت جب شاہمیر آفس سے واپس آیا تو اینی لاؤنج کے دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شاہمیر اندر داخل ہوا، اینی نے اپنے ہاتھ میں موجود رزلٹ کارڈ اور میڈل اس کے سامنے رہ لایا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور معصومانہ خوشی تھی۔ شاہمیر، دیکھے، میں نے ٹاپ کر لیا،
میں گولڈ میڈلسٹ بن گئی ہوں۔ اینی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ شاہمیر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو اس کی روایتی سنجیدگی کو بالکل ختم کر چکی تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور آگے بڑھ کر اینی کو اپنی مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ مجھے تم پر پورا یقین تھا اینی شاہمیر لودھی۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی سب سے بہترین ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اینی نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے، میری پڑھائی کے لیے فیملی سے نہ لڑتے، تو میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا ہے، محنت تمہاری تھی۔ شاہمیر نے اسے نیچے اتارا اور اس کے ماتھے پر فخر سے ایک نرم بوسہ دیا۔ اور اس بڑی کامیابی کا جشن بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اسی رات شاہمیر نے پوری حویلی میں ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا۔ حویلی کو لائٹ سے سجایا گیا تھا اور خاندان کے تمام قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ دادا جان نے خود آگے بڑھ کر اینی کو گلے لگایا اور اسے لودھی خاندان کا فخر قرار دیا۔ چچی جان بھی اب اپنی شکست تسلیم کر چکی تھی اور انہوں نے مصلحت پسندی سے اینی کو مبارکباد دی۔ اینی نے محسوس کیا کہ آج اس کی عزت اور مقام حویلی میں ہمیشہ کے لیے پختہ ہو چکا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب تمام مہمان رخصت ہو گئے اور حویلی میں دوبارہ ایک پرسکون خاموشی چھا گئی، تو اینی کمرے سے نکل کر حویلی کی چھت پر آ گئی۔ رات کا موسم انتہائی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر کے ساتھ کھڑی چاندنی رات کا لطف لے رہی تھی کہ تب بھی پیچھے سے دو گرم اور مضبوط بازو اس کی گرد لچک گئے۔ شاہمیر نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا اور اپنی ٹھوری اس کے کندھے پر رکھ دی۔ یہاں اکیلی کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ اینی نے اپنے ہاتھ شاہمیر کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور ایک گہری پرسکون سانس لی۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ جب میں اس حویلی میں آئی تھی تو میں اس ماحول سے، یہاں کے لوگوں سے اور سب سے بڑھ کر آپ سے کتنی ڈرتی تھی۔ میں روتی تھی کہ آپ مجھ سے 10 سال بڑے ہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ شاہمیر نے دھیمے سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اور اب بھی ڈر لگتا ہے اس 10 سال بڑے شوہر سے؟ اینی نے رخ موڑ کر شاہمیر کی گہری محبت پاش آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت صرف اور صرف اس کے لیے والہانہ پن تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر شاہمیر کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ عمر کا یہ فرق میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اگر آپ اتنے پختہ اور سمجھدار نہ ہوتے تو شاید مجھے کبھی اتنی محبت، اتنا تحفظ اور اتنا مان نہ ملتا۔ میں آپ کی اس پختگی پر اپنی پوری زندگی وار سکتی ہوں شاہمیر۔ اینی نے اپنے دل کی سب سے گہری سچائی کا اعتراف کر لیا۔ شاہمیر کے دل کو ایک عجیب سا سرور ملا۔ اس نے اینی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب کوئی خوف، کوئی شک نہیں تھا، بلکہ صرف ایک لازوال محبت تھی۔ اس نے نہایت دھیمے اور پاکیزہ انداز میں اینی کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، جیسے وہ خاموشی سے عہد کر رہا ہو کہ وہ عمر بھر اس معصومیت کا محافظ رہے گا۔ چاند کی گواہی میں لودھی حویلی کی اس چھت پر عمر کا وہ 10 سال کا فرق ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔